سیدھا راستہ ان کا ہے. تو یارو کبھی غور کیا صحابہ سیدھے راستے پر تھے کہ نہیں تھے؟ اہل بیت بھی سیدھے راستے پہ تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. فقط اللہ کو مان لیں، قیامت کو مان لیں، کتابوں کو مان لیں، رسولوں کو مان لیں، فرشتوں کو مان لیں. جب تک رسول کو نہیں مانیں گے مومن ہو نہیں سکتا. لیکن رسول کو کیسے مانیں گے؟ زبان سے نہیں، زبان سے بھی نہیں مانیں، دل سے مانیں. جب تک اندر سے نہیں مانیں گے تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا. اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم، فلا و ربی کا، آپ کے رب کی قسم، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپس میں اختلاف میں جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہیں کریں گے، نبی کو حاکم مطلق جب تک تسلیم نہیں کریں گے، اس نبی کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ اس کے حکم میں فیصلے میں شامل نہیں ہو سکتا. نبی تمہارے مزاج کے خلاف فیصلہ دے، تمہارے مزاج کے مطابق دے، تمہیں وہ پسند ہو یا نہ ہو، جو نبی فیصلہ دے جب تک تم اپنے جھگڑوں میں اختلاف میں نبی کو حاکم نہیں مانو گے تب تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. اور یہاں تک بات ختم نہیں کی. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. جب تک تم اپنے دلوں میں تم اطمینان نہیں پاؤ گے مما قضیت، محبوب جو آپ نے فیصلہ فرمایا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل و جان سے جب تک تسلیم نہیں کرتے مومن نہیں ہو سکتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے فرمایا محبوب یہ آپ کے غلام اپنے فیصلوں میں، اپنے جھگڑوں میں، اختلاف میں جب تک آپ کو حاکم نہیں مانیں گے، جو آپ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا تسلیم نہیں کرتے تو مومن بھی نہیں ہو سکتے. لوگوں پتہ چلا ہم اپنی جان کے مالک بھی نہیں ہیں، ہم اپنے معاملات کے مالک بھی نہیں ہیں. نبی ہمارے معاملے میں جو فیصلہ کرے گا اگر تسلیم کر لیا تو مومن ہونے کی مہر لگ جائے گی، اگر تسلیم نہ کیا تو مومن نہیں ہو سکتے. لوگ کہتے ہیں ہم سارے مومن ہیں. نبی کو اتنا مرتبہ مقام دو، نبی حاکم مطلق ہے، وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے. اور ہر چیز سے سب سے زیادہ اس کا ادب کیا جائے اور اس کا احترام کیا جائے. اور جب تک سب سے زیادہ اس نبی محترم سے محبت نہ کی جائے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. پر جو کچھ حدیث آپ کو چلا سبحان اللہ، جڑے پکے مومن ہیں نہ ہوئے سبحان اللہ، کیونکہ میں خدا یقین ہے، اعتماد ہے، میری مسجد ہے، سوائے پکے مومن دے لیا کون آ سکتا ہے؟ نبی دے غلام ہے. اللہ کے نبی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حدیث ہے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى
قرآن بولتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نقل کفر نباشت اور بے ادبی کا اس کا لفظ میں اس لیے دوہرا رہا ہوں، اس مرزا محمد علی چہلمی یہ جاہل، یہ بے ادب، یہ گستاخ، یہ نالائق بے باکی کے ساتھ کسی بزرگ کا ادب نہیں کرتا۔ سنو، وہ نبیوں کے بارے میں کہتا ہے نبی اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، ان کو کس چیز کا اختیار ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کی توحید بیان کرتے کرتے اس شیطانی راستے پہ آ گئے کہ جناب شیطان نے کیا کہا تھا، شیطان نے کیا جرم کیا تھا؟ شیطان خدا کی توحید مانتا تھا، خدا کی الوہیت کا قائل تھا، خدا کو زبردست مانتا تھا، اس کو خالق مالک رازق سب کچھ مانتا تھا، اس کو قیامت کا بھی علم اور اس پر ایمان تھا، وہ دوزخ کا بھی قائل تھا، جہنم پر بھی ایمان تھا، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا تھا، اور وہ معلم ملائکہ تھا، ایمان کیوں نہیں رکھتا تھا؟ ایمان کی تمام شرطیں تسلیم کی، مگر اس نے ایک بے ادبی کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابا واستکبر، ابلیس نے کیا کام کیا؟ انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ کافر ہونے کے لیے جہنم کا انکار ضروری نہیں، ساری چیزوں لوازمات دین اسلام تسلیم کرنے کے باوجود بھی اگر نبی کی تعظیم نہ کر پایا تو کافر ہو گیا۔ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ ہم اپنے بچوں کے ایمان کا تحفظ کریں۔ یہ جہلمی ہو سکتا ہے، یہ جہلمی ہو، ان کے کرتوت آباد بتا رہے ہیں۔ نوجوانوں توجہ فرماؤ، ان کی لفاظی، ان کی چکر چلاکی، ان کا ہوشیار من اور ان کی من گھڑت اپنی طرف سے تعبیریں اور ان کی وضاحتیں کرنا یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ایک حدیث کا حوالہ دے کر دوسری حدیث کا انکار کرتا ہے۔ بہت چلاک انسان ہے، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ کسی مسلک، کسی کے اکابرین تک نہیں چھوڑا۔ ادب 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 ہوتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب جب سکول و کالج اور مدارس کی پیشانیوں سے اور ان کے دروازوں سے ہٹا دیا گیا، تب بچے بے ادب اس طرح کے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ وہ ادب سے تو واقف بھی نہیں، ادب کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ قرآن نہیں ہے، نبیوں کے بارے میں کہنا کہ ان کو سنو ایمان کیا ہے؟ جو کچھ نبی کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ یہ شرف، یہ عزت، یہ بزرگی، یہ معجزہ، یہ کرامت، یہ شانیں، یہ اختیارات، یہ طاقتیں، یہ قدرتیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ دے دے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ دے دے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ نبیوں کے بارے میں اتنا بے ادبی کا لفظ توڑ دینا۔ آصف بن برقیہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی نہ، اس نے